کچھ دیر کے لیے بابا صاحب کو لے کے آتے ہیں. بابا جان، السلام علیکم بابا صاحب. بابا جان وعلیکم صاحب السلام ورحمۃ اللہ خیریت سے ہیں؟ وبرکاتہ۔ اور ٹھیک ہیں الحمد آپ للہ الحمد انشاءاللہ؟ للہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا آپ احسان ہے، کیسے ہیں؟ آپ سنائیں. اللہ کا احسان ہے. اللہ پاک کا کرم ہے، اہل بیت علیہ السلام کا کرم ہے۔ کیا چل الحمدللہ. رہی ہیں، کیا حال چال ہے؟ بڑے دنوں بعد ہم دونوں ایک جگہ آئے ہیں۔ جی تھینک یو سر، تشریف آوری کا. ماشاء اللہ آپ کا انٹرنیٹ بڑا زبردست ہے، پیسے خوب لگاتے ہیں آپ انٹرنیٹ پہ، ہونا بھی ایسا ہی چاہیے. فل اسپیڈ. ہاں. میں نے سنا ہوں کہ ممبئی میں ایک مفتی صاحب ہیں جن کا نام ہے کلیم حنفی، بریلوی مسلک کے مولانا ہیں۔ انہوں ہوں. نے آپ سے مناظرے کا چیلنج کیا تھا، تو وہ بات کا آگے کیا ہوا؟ بات آگے بڑھی کیا؟ کیا مسئلہ آیا اس میں؟ کیا درپیش وہ آیا؟ ابھی آپ اس تک کو کیا چل جانتے، رہا میں ہے؟ تو اس کو نہیں جانتا. میں نے اس کا، میں نے صرف اتنا دیکھا کہ وہ گالی دے رہا تھا، پھر میں نے اس کا میسج نہیں سنا. کیونکہ ایک ہاں شخص دیکھیں، ایک شخص جو سیریس نہیں ہوتا نا مناظر، وہ ڈرا ہوا ہوتا ہے. کیوں؟ دیکھیں، ہمارے پاس جو میسیجز آتے ہیں، کیونکہ میرا تو بڑا تجربہ ہے اس کام سے، کئی سالوں سے میں اسی کام میں لگا ہوا ہوں. ہوں جو لوگ گفتگو کے لائق نہیں ہوتے کیونکہ پاس ان کی کوئی علمی لیاقت نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا، اور وہ بڑے خوفزدہ ہاں ہوتے ہیں، تو وہ گالی دینے پہ شروع ہو جاتے ہیں. ہاں اور ایسے ہاں افراد، ان کے پاس کوئی علمی لیاقت نہیں ہوتی، علمی قابلیت نہیں ہوتی، ان سے ہاں گفتگو کرنا بھی محال، ناممکن ہوتا ہے. کیونکہ وہ گالی پہ آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا. پھر صرف ہمیں گالی نہیں دیں گے، پھر وہ جائیں گے مزید گالی دیں گے نا، وہ بے احترامی کریں گے. اور نہیں، کیونکہ اس شخص بہرحال نے مگر میں گالی ایک دی بات ہے، یہ بولنا چاہ رہا ہوں۔ گالی دی ہے، تو میں نے اس کا میسج سنا ہی نہیں. میں نے اس کا کلپ دیکھا ہی نہیں، کہ وہ لوگوں نے بھیجا مجھے، کئی لوگوں نے بھیجا، بہت زیادہ، کہ یہ شخص نے آپ کو چیلنج دیا. لیکن کیونکہ اس کے چیلنج کا آغاز ہی گالی سے تھا، مجھے گالی دے رہا ہے بھائی، وہ شیوں کو گالی دے رہا ہے، اس طرح کی باتیں. تو باہر میں نے فل بات نہیں سنی، جو ہی میں نے گالی دیکھا نا، تو پھر میں نے سنا ہی نہیں. کیونکہ ایسے اشخاص تو گفتگو کے آپ لائق نہیں ہوتے. نہیں، مگر آپ اگر میری بات غور سے سنیں تو میں آپ کو کچھ بات بتانا چاہ رہا ہوں۔ ہوں. سب سے پہلی بات تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس شخص سے مناظرہ کریں، ڈیبیٹ کریں، اور کس ڈیبیٹ سے؟ کا جو موضوع آپ لوگوں کا طے ہوا تھا، وہ شاید کہ شیخین کے ایمان پر ہوا تھا نا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے کس ایمان سے کو طے ہوا تھا؟ وہ ثابت کرے۔ کس سے طے ہوا تھا؟ ثابت؟ ہاں، کس سے طے ہوا تھا؟ ارے وہ تو وہی معاملے پہ پورے بمبئی میں اس نے ویڈیو بنا بنا کے پھیلایا ہوا ہے۔ اللہ یاری ڈر گیا، یہ ہوا، فلانا ہوا، دھماکہ ہوا۔ میری کبھی اس سے کوئی بات طے نہیں ہوئی ہے بھائی. آپ کے تک تو طے ہوا میں ہے نا؟ میں یہ جو بول رہا ہوں، آپ پہلے میری بات تو سنیں، اللہ کے واسطے ہاں میں جو سن رہے بولنا ہیں، چاہ رہا سن ہوں۔ رہے ہیں، سن رہے ہیں، سن رہے ہیں، بولیں. آپ جو ہے اس سے مناظرہ، اس سے ڈیبیٹ کریں، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان کے مسئلے پر. وہ اگر مومن ثابت کر دیا اور آپ ہار گئے، تو میں اپنی تمام ٹیم کے ساتھ میں بھی بریلوی ہو جاؤں گا۔ اور اگر وہ آپ سے ہارتا ہے، تو یہ جتنے یہاں لوگ ہیں جو اس کو مناظر اعظم سمجھتے ہیں، مطلب وہ اس کو سب سے بڑا مناظر سمجھتے ہیں پوری بریلیت میں، ہوں. اور اس سے اس بات کی پابندی ہوگی کہ گالی گلوچ نہیں کرے گا، علم پہ بات کرے گا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ اللہ یاری کو وہ آ کے ہرائے شیخین کی بات پر۔ آپ تیار ہیں کہ نہیں مناظرہ کرنے کے لیے اس سے؟ اس سے مناظرہ کرنے کے لیے کیا میں تیار ہوں یا نہیں ہوں؟ دیکھیں، یہ اس بات پہ ہے کہ وہ گالی دے گا یا نہیں دے گا. نہیں دے گا گالی؟ آپ گارنٹی دیتے ہیں؟ میں گارنٹی لیتا ہوں، میں اس کو لے کر آؤں گا۔ آپ ٹھیک ہے، مناظرے کی اگر وہ تیاری کریں اس نا۔ نے گالی دی، میں ایک بات بتاؤں، اگر اس نے گالی دی اسی وقت اس کو مناظرہ ہار چکا ہے. ہاں ہاں، یہ شرط، یہ پکی بات، یہ پکی بات۔ جب اس نے گالی دی نا، جب اس نے توہین کی، ہاں گالی دی مجھے یا شیعہ مذہب کو، یا اہل بیت علیہ السلام کو، 12 ائمہ علیہ السلام کو، ٹھیک ہے نا، جو ہی اس نے بے احترامی کی، اسی وقت وہ مناظرہ ہار چکا ہے. پھر میں گفتگو نہیں کروں گا اس شخص سے، ٹھیک ہے. کیونکہ میں نے اس کا جو کلپ دیکھا نا، میں نے اسی لیے اس کو جواب نہیں دی. اور میرے آپریٹر صاحب نے بھی وہ، اس کو شاید اس نے کانٹیکٹ نہیں کیا، اسی لیے کہ وہ گالی دینے والا شخص ہے. اور بھائی اگر آپ چیلنج کر رہے ہیں نا کسی شخص کو، گالی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ کہہ دو اللہ یاری صاحب، میں آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں اس موضوع پر. وہ آپ جو گالیوں کا لسٹ بنا کے گالی دیتے ہو نا، اس کو ریکارڈنگ کرتے ہیں. تو مجھے یہی لگتا ہے کہ یہ آپ دیکھیں بھائی، آپ ایسے شخص کی ذمہ داری اپنے گردن پہ نہ لیں بابا جان. کیونکہ مجھے پتہ ہے نہیں، یہ پہلے شخص آپ نے گالی دے گا، گالی دے گا. میری آپ بات سن لیں، خالی میری بات سن لیں۔ اس جی شخص سر. نے مجھ کو پوری زندگی گالی دی ہے، آج وہ 10 سال سے مجھ کو گالی دیتے ہوئے آ رہا ہے۔ مجھ کو شیعوں کا ایجنٹ، رافضی، جہنمی اور فلانا دھماکہ، وہ بہت کچھ بولتا ہے۔ میں یہی چاہتا ہوں کہ اس کے علم کی جو اصلیت ہے، اس کے
اس کے اندر کتنی صلاحیت ہے، کیا ہے. وہ چھوٹے چھوٹے مولویوں کو بیٹھ بیٹھ کر جو گالیاں دے رہا ہے، مولائیوں کو گالی دیتا ہے، حسینیوں کو گالی دیتا ہے، وہ اللہ یاری کے سامنے آئے، اللہ یاری کے سامنے ڈیبیٹ کرے. اور سب سے بڑی ڈیبیٹ میں سمجھتا ہوں یہ ہندوستان کی سب سے بڑی ڈیبیٹ ہوگی. مفتی کلیم حنفی بریلوی اللہ ٹھیک ہے یاری بھائی. کے سامنے اگر بیٹھ کر شیخین کو مومن ثابت کر دیتا ہے، ابو بکر، عمر اور عثمان کو، تو سمجھ لینا یہ ہندوستان کی سب سے بڑی ڈیبیٹ ہے. جی سر. آ, یہ صحیح ہے یہ بھائی. میں عام بول رہا عام ہوں کیونکہ میں میں اس لیے اب بول رہا ہوں کیونکہ میں جانتا ہوں. ٹھیک ہے بھائی. اوکے ہمیں منظور ہے. تو، آپ ان سے بات کریں نا کہ وہ کب آئے گا. تو بات یہ ہے، دیکھیں کہ ہم یہاں پہ دلیل دیں گے یہ ابو بکر یا عمر یا عثمان کیوں مسلمان نہیں ہیں، کیوں کافر ہیں. ٹھیک ہے نا. کیونکہ ایک شخص کے کلمہ پڑھنے سے اگر اس کے ساتھ وہ کفر کا مرتکب ہوتا ہے وہ مسلمان نہیں ہوتا. جیسے کون ہے، جیسے مثلا قادیانی ہے. قادیانی کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم کہتے ہیں کافر ہے، کیونکہ اس میں دلیل کفر موجود ہے. دلیل کفر جو ہم لائیں گے اس کا رد کریں گے وہ. میں کیا بول رہا ہوں، آپ میری بات نہیں سمجھے. ہم، وہ کوئی اور موضوع پہ بات کرے یا شیخین پہ بات کرے، وہ مناظرے کے لیے تیار ہو جائے. اور ہم چاہ رہے ہیں کہ وہ اللہ یاری کے سامنے بیٹھے. ہمارا بولنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ وہ حسن اللہ یاری کے سامنے بیٹھ کے ڈیبیٹ کرے، مناظرہ کرے. اس کا کام ہی ہے گالی دینا. اس نے تو ہم کو پوری زندگی گالیاں دی، مگر وہ اللہ یاری کے سامنے اگر بیٹھے تو اگر وہ واقعی میں عالم ہے اور اس پہ صلاحیت ہے اور وہ ادب سے اگر نہیں بیٹھا، اس نے ایک لفظ بھی گالی کے نکالا، وہیں وہ ڈیبیٹ ہار جائے گا، مناظرہ ہار جائے گا. صحیح یہ ہے، ہم بالکل اعلان صحیح. کریں گے، بالکل پورے بالکل. بمبئی میں اعلان کریں گے. اور آپ جو ہے تو میں ماڈریٹر بنیں اللہ گے. یاری، ماڈریٹر آپ ہیں. ہاں ہم بنیں گے نا. ہاں ہاں بالکل میں صحیح. بنوں گا. صحیح ہے، بالکل صحیح. کب کریں؟ تو اگلے آپ ہفتے. آپ ایک آپ ایک بات یہ سن لیں کہ ہم، آپ مفتی کلیم حنفی رضوی بریلوی سے شیخین پر مناظرہ کرنے کے لیے تیار ہیں. بالکل بالکل تیار ہے. آپ نے جو شرط بتائی کہ وہ گالی نہیں دے گا تو بالکل تیار ہے. اور گالی میں تو سب کے سامنے بول رہا ہوں، اگر گالی دیا تو مناظرہ ہار گیا، صحیح ہے. آپ جیت گئے. صحیح ہے. ہم کو تو صرف اس کے جو وہ عام لوگوں میں جو بیچارے روڈ پر چلنے والے ہیں، جو غریب طبقے کے لوگ ہیں، جو اچھا بہت بڑے بڑے جو اچھے عالم اس کو خود قبول نہیں کرتے ہیں، اپنے پاس بیٹھاتے نہیں ہیں، مگر ہم، عوام میں ایک بات اس نے یہ مشہور کر کے رکھا ہے کہ میرے سامنے کوئی مناظرہ نہیں کر سکتا، کوئی بھی فرقے کا آدمی نہیں بیٹھ سکتا، کوئی بھی مسلک کا آدمی نہیں بیٹھ سکتا. صحیح. تو ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ حسن اللہ یاری جو ہیں وہ مفتی کلیم حنفی سے مناظرہ کریں. آپ تیار ہیں نا؟ عرض کیا کہ تیار ہیں بھائی، تیار ہیں. آپ نے جو شرط بتایا اس شرط کے ساتھ، بس اس شرط کے ساتھ. چلو انشاءاللہ پھر اس پہ ہم لوگ اب یہ کلپ عام کریں گے، اور اس کو آپ کی طرف سے چیلنج ہو جا رہا ہے، وہ پورے بمبئی میں ہم کریں گے کہ بھائی حسن اللہ یاری تیار ہے، تو اگر گالی دیا تو مناظرہ ہار گیا. بس انشاءاللہ اس بات پہ ہم لوگ یہ بات کو ختم کرتے ہیں. صحیح ہے. صحیح ہے، بالکل صحیح. تھینک یو سر. ٹھیک ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. تھینک یو بابا جان. چلو اللہ حافظ. اللہ